السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سوالات کے ضمن میں ایک سوال ہمارے سامنے اس وقت آیا ہوا ہے، اور سوال یہ ایسا ہے جو عام طور پر عوام کے درمیان موضوع بحث آتا رہتا ہے اور آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے یا نہیں؟ قبلے کی طرف پیر کرنا، پیر کر کے پیر پھیلا کر کے بیٹھنا، یا پیر پھیلا کر کے قبلے کی طرف پیر پھیلا کر کے سو جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو دوسرا شخص جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قبلے کی طرف پیر کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ قبلے کی طرف، ادھر قبلہ ہے اور قبلے کی توہین سمجھتے ہیں، قبلے کی مطلب کہہ لیجیے کہ وہ تنقیص سمجھتے ہیں، غیر مناسب سمجھتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے، قبلہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ قبلہ محترم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قبلہ محترم ہے۔ قبلے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ قبلے کی طرف ہے، سامنے ہے، زمین پر ہے، یہاں ہے، ایسا معنی نہیں ہے اس کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم، اپنی اطلاع، اپنی خبر اور میرے بھائیو اپنی ربوبیت کی صفات کے ساتھ قبلے کی طرف ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تو عرش پر مستوی ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ دیکھو اب یہ اللہ تبارک، تو قبلہ تو محترم ہے، پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ قبلہ محترم ہے، لیکن سوال یہ ہے یہاں پر کہ کیا پیر پھیلانا اس قبلے کی توہین ہے؟ کیا پیر پھیلا کر کے بیٹھنا یا لیٹنے سے قبلے کی توہین ہوتی ہے، اس کی تنقیص ہوتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی دلیل ہے میرے بھائیوں؟ تو اس سلسلے میں جو علماء کا، محققین کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی دلیل جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے جس میں منع کیا گیا ہو کہ آدمی قبلے کی طرف پیر پھیلا کر کے بیٹھے یا قبلے کی طرف پیر کر کے سو جائے۔ ہاں آپ دیکھیے کہ قبلے کی طرف پیشاب اور پاخانہ کرتے ہوئے، قبلے کی طرف پاخانہ اور پیشاب کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ کرنے سے یا پچھواڑا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب کھلے میدان میں یا کھلی جگہ بیٹھ کر کے کوئی شخص پاخانہ پیشاب کرتا ہو تب۔ اگر بند کمرہ ہو، جیسے آج کل رہائش گاہوں میں، مثال کے طور پر گھروں میں الحمدللہ بیشتر انتظام رہتا ہے اور اندر فریش ٹائپ کے ٹوائلٹ اور باتھ روم بنے رہتے ہیں، اگر اس کا رخ مثال کے طور پر قبلے کی طرف بھی ہو تو حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قبلے کے سلسلے میں جہاں توہین کا مسئلہ ہے یا جہاں تنقیص کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاخانہ پیشاب کرتے ہوئے تو منع فرمایا ہے۔ کھلے میدان کے اندر، کھلی جگہوں میں اگر کوئی شخص پاخانہ پیشاب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف نہ تو اپنا چہرہ کرے، نہ قبلے کی طرف اپنا پچھواڑا کرے، یعنی نہ تو فرنٹ کرے نہ تو بیک، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اس طرح سے دائیں بائیں ہو کر کے بیٹھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں وضاحت فرما دی ہے، اور جیسا کہ بات آ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ کھلے میدان سے متعلق ہے کیا کھلی جگہ سے متعلق ہے؟ اگر کمرہ ہو بند، ٹوائلٹ باتھ روم ہو، دروازہ جس میں لگا ہوا ہے، مثال یعنی بند جگہ ہو، کسی بھی جگہ جو بند ہو، اگر وہاں پر آدمی بیٹھتا ہے پاخانہ پیشاب کے لیے تو وہاں یہ ممانعت نہیں ہے۔ جیسا کہ سلسلے میں صحیح روایتوں کے دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں بنے ہوئے باتھ روم میں بیٹھ کر کے، ٹوائلٹ میں یا بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے آپ اپنی حاجت پوری کر رہے تھے، اور صحابی رسول اتفاق سے اوپر چھت کی طرف کسی کام سے ان کا جانا ہوا تو ان کی نظر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا میرے بھائیوں وہ قبلے کی طرف تھا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قبلے کی طرف پاخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں
چہرہ یا پچھواڑا کرنے سے منع فرمایا ہے وہ کھلے میدان میں ہے، ورنہ اگر یہ بند کمرے میں بھی اگر ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ چیز نہیں ملتی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے روایتوں کے اندر یہ تو ثابت ہے، اس لیے اتنی بات درست ہے، لیکن پاخانہ پیشاب کے علاوہ انسان صاف ستھرا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے اور قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ جا رہا ہے، پیر پھیلا لیتا ہے قبلے کی طرف یا لیٹ جاتا ہے پیر پھیلا کر کے قبلے کی طرف، تو ایسی صورت میں اس سے منع نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب تک کوئی چیز دلیل جس کی کوئی دلیل نہ ہو ہمیں اسے منع کرنا یا اس کے مطابق کوئی عقیدہ بنا لینا درست نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہو سکتی ہے کہ آدمی نے پیر پھیلا کر کے بیٹھ گیا یا پیر پھیلا کر کے سو گیا اور بالکل پیر سے قریب مصحف رکھا ہوا ہے، یا مطلب مثال کے طور پر دینی کتب رکھی ہوئی ہیں، یا مثال کے طور پر قرآن کریم تلاوت کا رکھا ہوا ہے، یا تفسیر رکھی ہوئی ہے، حدیثیں رکھی ہوئی ہیں، اور پیر کے لگنے کا اندیشہ ہے یا پیر کے لگنے کا اندیشہ نہیں ہے لیکن بالکل پیر ان کتابوں سے یا قرآن کریم سے بالکل قریب ہے بالکل، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، ان کا ادب یہ ہے کہ ہم وہاں نہ لے جائیں، ورنہ پیر لگ سکتا ہے، امکان ہے کہ پیر لگ جائے اور پھر یہ چیز ناقدری کی ہوگی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ محض قبلے کی طرف پیر کرنا بیٹھنے میں لیٹنے میں اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں شدت برتنا درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دلائل کی روشنی میں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔